جنگ آزادی 1857۔ جنگ آزادی 1857 جو ہندوستانیوں کی انگریزوں کے خلاف پہلی آزادی کی مسلح جنگ تھی، اسے انگریزوں نے جنگ غدر کا نام دیا۔ عموماً اس کے دو سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ اولاً یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے تمام صوبے اور کئی ریاستیں یکے بعد دیگرے اپنی حکومت میں شامل کر لیں، جس کی وجہ سے ہندوستان کے دل میں کمپنی کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ دوم یہ کہ ان دنوں جو کارتوس فوجیوں کو دیے گئے تھے وہ عام خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی سے آلودہ تھے اور انہیں بندوق میں ڈالنے سے پہلے دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہندو اور مسلمان فوجی اسے مذہب کے منافی سمجھتے تھے اور ان میں کھلبلی مچ گئی۔ جن سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا، ان کی فوجی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ ان قیدیوں میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے انگریزوں کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ جنگ آزادی ہند کا آغاز 1857 میں بنگال میں دمدم اور بارکپور کے مقامات پر ہوا، جہاں دیسی سپاہیوں نے ان کارتوسوں کے استعمال سے انکار کر دیا جن میں ان کے خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی لگی ہوئی تھی۔ انگریزی حکومت نے ان سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے فوجی ملازمت سے برخاست کر دیا۔ لکھنؤ میں بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ برخاست شدہ سپاہی ملک میں پھیل گئے اور فوجوں کو انگریزوں کے خلاف ابھارنے لگے۔ 9 مئی 1857 کو میرٹھ میں ایک ریجمنٹ کے سپاہیوں کو 10 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ جس طریقے سے یہ حکم سنایا گیا وہ بھی تہذیب سے گرا ہوا تھا۔ دیسی سپاہیوں نے انگریز افسروں کو ہلاک کر کے ان قیدیوں کو آزاد کرا لیا اور میرٹھ سے دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ میرٹھ کے سپاہیوں کی دہلی میں آمد سے دہلی کی فوجیں بھی بگڑ گئیں اور دہلی کے مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد بغاوت کی ایک آگ دور دور تک پھیل گئی۔ جنرل نیکلسن نے انگریز فوجوں کی مدد سے تقریباً 4 مہینے تک دہلی کا محاصرہ کیے رکھا۔ 14 ستمبر کو کشمیری دروازہ توڑ دیا گیا۔ جنرل نیکلسن اس لڑائی میں مارا گیا، مگر انگریز اور سکھ فوجوں نے دہلی پر قبضہ کر کے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ ان کے 2 بیٹوں اور ایک پوتے کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے سے ہر جگہ جنگ آزادی کی رفتار مدھم پڑ گئی۔ مارچ 1858 میں لکھنؤ پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ دہلی، لکھنؤ، کانپور، جھانسی کے علاوہ چند اور مقامات پر بھی انگریزوں کے غلبے میں آ گئے۔ جنگ آزادی کا نعرہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو تھا، اس لیے اس میں تمام ایسے عناصر شامل ہو گئے جن کو انگریز حکومت سے نقصان پہنچا تھا۔ متضاد عناصر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف یکجا ہو تو ایک وطنیت اور قومیت کے تصور سے ناآشنا ہو جاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر، جس کی بادشاہت کا اعلان باغی سپاہیوں نے کر دیا تھا، نہ بادشاہت کی صلاحیت رکھتا تھا اور نہ باغیوں کی مخالفت کرنے کی طاقت۔ مزید برآں باغیوں نے دہلی میں لوٹ مار اور غارت گری مچا کر عام لوگوں کی ہمدردیاں کھو دی تھیں۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی ناکام رہی۔ دہلی کی فتح کے بعد انگریز فوجوں نے شہری آبادی سے خوفناک انتقام لیا۔ لوگوں کو بے دریغ قتل کیا، سینکڑوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں نفوس گولیوں سے اڑا دیے گئے۔ ان میں مجرم بھی تھے اور بے گناہ بھی۔ مسلمان بھی تلوار کی گھاٹ اتار دیے گئے اور ہندو بھی۔ لیکن جلد ہی انگریز فوج کے سکھ سپاہیوں نے قتل و غارت میں فرقہ وارانہ رنگ بھر دیا۔ مسلمان چن چن کر قتل کیے گئے۔ بہت سے مقتدر اور متمول مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ ہو گئیں اور کوڑی کوڑی کو محتاج ہوئے۔ ان ہولناک مظالم کا اعادہ ان مقامات پر بھی کیا گیا
जहां अव्वलन जंग की आग भड़की थी। अगस्त 1858 में बरतानवी पार्लियामेंट ने मलका विक्टोरिया के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा करके हिंदुस्तान को ताज बरतानिया के सुपुर्द कर दिया। इस जंग के बाद खुसूसन मुसलमान जेर अताब आए, जबकि हिंदुओं ने मुकम्मल तौर पर अंग्रेज से मुफाहमत कर ली। यूं मुसलमानों पर जदीद इल्म के दरवाजे बंद कर दिए गए और खुद मुसलमान भी नई दुनिया से दूर होते चले गए। ऐसे में सर सैयद जैसे लोग सामने आए जिन्होंने इस जंग आज़ादी पर रोशनी डाली और अंग्रेजों पर जोर दिया कि हिंदुस्तानियों में मौजूद एहसास महरूमियों को दूर करके ही अंग्रेज यहाँ हुकूमत कर सकता है। सर सैयद ने मुसलमानों में तालीमी इनकलाब लाने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियां कायम की। इस जंग आज़ादी में हिंदू और मुसलमान मिलकर हिंदुस्तान के लिए लड़े, लेकिन इसके बाद अंग्रेज की साजिश और कुछ हिंदुओं के रवैये की वजह से मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमों की सूरत में बट गए। यूं पहली मर्तबा दो कौमी नजरिए की बुनियाद पड़ी। आज की हमारी वीडियो जंग आज़ादी 1857 के बारे में थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।